BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت۔ پاکستان میں تقریباً 1.25 کروڑ خواتین کا ووٹ کے لیے اندراج ہی نہیں۔ ضلع تھرپارکر میں ان کی تعداد 40%۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے لندن سے پاکستان جانے کے اعلان کے بعد ان کی جماعت کا الزام کہ پولیس کارکنوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ لاہور کی ناکہ بندی۔ اور دیکھیے گا کہ صوبہ سندھ کے ساحلی قصبے گھاروں کے باسیوں نے نواز شریف، عمران خان اور آصف زرداری سے کیا کہا۔ ساری عوام ووٹ نہیں دیں گے، ہم اپنا نمائندہ خود سے پیدا کریں گے، الیکشن لڑیں گے، ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ پاکستان نے اپنی حالیہ انتخابی اصلاحات میں الیکشن کے نظام میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن کا خیال ہے کہ ووٹ ڈالنے کی اہل 1.25 کروڑ خواتین کی رائے 2018 کے انتخاب میں شمار نہیں ہو سکے گی۔ BBC کی شمالہ جعفری نے سندھ کے ضلع تھرپارکر کا سفر کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر اتنے بڑے پیمانے پر خواتین کی انتخابی عمل سے باہر رہنے کی وجہ کیا ہے۔ تھرپارکر کی لیلا تارومل کا تعلق ایک ایسی برادری سے ہے جہاں خواتین کے لیے شناختی کارڈ بنوانے کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن حالیہ برسوں میں شناخت کے بغیر پاکستان میں زندگی گزارنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ سو اب لیلا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے تگودو میں ہیں۔ اسی نادرا میں ہلے 4 سال کے تھکا۔ 4 برس ہو گئے ہیں کہ ہم نادرا کے دفتر میں خوار ہو رہے ہیں۔ میں نے پیسے بھی دیے ہیں کہ میرا کارڈ بن جائے، لیکن ابھی تک کارڈ نہیں بنا ہے۔ اب میں نہ ووٹ دے سکتی ہوں، نہ ہی گندم لے سکتی ہوں اور نہ ہی بے نظیر انکم سپورٹ کی رقم۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پاکستان میں ووٹ دینے کے قابل خواتین کی تعداد 4 کروڑ سے زیادہ ہے، جن میں سے 1.25 کروڑ ایسی ہیں جو ووٹر لسٹوں میں شامل نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ شناختی کارڈ نہ ہونا ہے۔ ضلع تھرپارکر میں تقریباً 40% خواتین ایسی ہیں جو شناختی کارڈ نہ ہونے کی وجہ سے ووٹ نہیں دے پائیں گی۔ تھرپارکر کے اقتصادی اور سماجی اعشاریے زیادہ بہتر نہیں ہیں، لیکن اس کا سب سے زیادہ اثر یہاں کی خواتین پر پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں شناختی کارڈ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ نہ تو ان کی کوئی سیاسی آواز ہوگی اور نہ ہی وہ اقتصادی مواقع سے فائدہ اٹھا پائیں گی۔ انتہائی کم وزن والے یہ بچے تھرپارکر کی شناخت بن چکے ہیں۔ ماؤں اور بچوں میں خوراک کی کمی کو دور کرنے کے لیے حکومت نے مفت گندم تقسیم کرنے کا پروگرام شروع کیا ہے، لیکن اب اسے بھی شناختی کارڈ سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ شناختی کارڈ تمام گھنو ضروری ہے۔ تلسی بالانی ایک سماجی کارکن ہیں۔ وہ تھرپارکر کی دلت ہندو خواتین کو شناختی کارڈ بنوانے کے لیے قائل کر رہی ہیں۔ تلسی آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن ان کی بہت سی ووٹرز کے پاس شناختی کارڈ نہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس فیس نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے، جو وہ کرایہ کر کے یہاں نادرا آفس تک پہنچیں۔ اب میرج سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، بھائی کو لے کے آؤ، ماموں کو لے کے آؤ، ابو کو لے کے آؤ۔ تو بہت سی وجہ یہ غربت کی ہے۔ جن کے پاس پیسہ ہے، غربت نہیں ہے، ان لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، جو غربت ہے ان لوگوں کے بہت سے لوگوں کے رہ گئے ہیں۔ نادرا کی جانب سے تھرپارکر میں شناختی کارڈ بنوانے کی فیس ختم کر دی گئی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود ملک میں لاکھوں خواتین الیکشن 2018 میں ووٹ ڈالنے سے محروم رہیں گی۔ شمالہ جعفری، BBC تھرپارکر۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں خواتین کے حقوق کی کارکن عائشہ سروری۔ عائشہ، یہ بتائیے کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین کا اندراج ہی نہیں ہوا ووٹ ڈالنے کے لیے، تو یہ الیکشن کی ساکھ پر کس طرح اثر ڈالے گی؟ کافی برا اثر ڈالے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ڈیموکریٹک ملک سیریسلی نہیں لیا جا سکتا جب تک ان کی عورتیں انٹیگریٹڈ نہیں ہوں ڈیموکریٹک سسٹم میں۔ ہم نے ایک طرح سے عورتوں کو اریز کر لیا ہے، ان کی آوازیں اریز کر لی ہیں، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ کیونکہ انٹیگریشن ہم CNICs کے ساتھ، تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ عورتوں کی موبلٹی اس کو کیسے افیکٹ کرتی ہے۔ موبلٹی بہت بری طرح سے افیکٹ کرتی ہے، عورتیں جا نہیں سکتی پبلک اسپیس میں اپنی ووٹ، اپنے CNICs بنانے کے لیے، اینڈ ایز اے رزلٹ وہ کٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں الیکشن پروسیس میں۔ پولیٹیشنز جو ہیں وہ عورتوں کو ڈیمین کرتے ہیں پبلک اسپیس میں، تو اٹ گیٹس ورس۔
اچھا عائشہ، یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں تو نادرا اور الیکشن کمیشن کو یہ تو پتہ ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہیں، تو اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ حالے کافی آبویس ہے، عورتیں ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں. ہمارے ملک میں ہمیشہ جو میل لیڈرز رہے ہیں انہوں نے، جیسے میں نے کہا ہے، انہوں نے اپنی سیاست عورتوں کے ایکسکلوژن پہ بنائی ہے، کیونکہ جب عورتیں انکلوڈ ہوتی ہیں اور ٹرانسپیرنسی آتی ہے، پاورفل لوگ کویسچن ہوتے ہیں، اور پاور ہے آپ کے ایک طرح سے ٹرانسپیرنسی آتی ہے، پاور جو اسٹیٹس کو ہے اس کو ڈسرپٹ کیا جاتا ہے. لیبریٹلی میں کہوں گی اس پروسیس سے باہر رکھا جا رہا ہے. اور سیدھی سی بات ہے، اگر آپ اسٹیٹس آف ویمن جو انسٹیٹیوشن ہے اس کی رپورٹ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ جو ووٹنگ جینڈر گیپ ہے جس میں مرد ووٹرز اور عورتیں ووٹرز کے بیچ میں 2013 میں آئی بلیو 11,000 کا گیپ تھا، اور اب 14,000 کا گیپ ہے. تو آپ یہ دیکھیں انکریز ہو رہی ہے، جہاں پہ پوری دنیا میں امپاورمنٹ آف ویمن الٹا ہو رہا ہے. میں آپ سے عائشہ جی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان خواتین کے اندراج کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ کے لیے کتنا مشکل ہے کہ آپ بائیو میٹرکس کی مشینز عورتوں کے گھروں پہ لے جائیں. آپ کے لیے کتنا مشکل ہے کہ آپ ووٹنگ کے پروسیسز ایز کلوز ٹو ویمن ایز پاسبل لے جائیں. جتنی آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جتنے ریسورسز ہیں، آپ ڈالیں عورتوں کو انکلوژن کے لیے. انسٹیڈ ہم ریسورسز ڈالتے ہیں بگٹری میں، اور جیسے میں نے کہا پاپولسٹ پالیٹکس میں. عورتیں اس گورنمنٹ کے لیے اور اس ملک کے لیے امپورٹنٹ کبھی نہ رہی ہیں، اور اس الیکشن میں بالکل نہیں ہیں. عائشہ سروری اسلام آباد سے ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی جمعے کو لاہور آمد کے موقع پر ان کی جماعت کی جانب سے بڑے پیمانے پر استقبال کی کال دی گئی تھی. تاہم گزشتہ 2 روز کے دوران نون لیگ کے درجنوں کارکنان کو مبینہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے اور انتظامیہ کی جانب سے انہیں روکنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تفصیل جانتے ہیں لاہور میں نامہ نگار عمر دراز سے. پاکستان مسلم لیگ نواز اپنے قائد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کی جمعہ کے روز لاہور ایئرپورٹ آمد کے موقع پر ان کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے پرعزم نظر آتی ہے، اور اس حوالے سے ان کی تیاریاں جاری ہیں. تاہم انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس سے روکنے کے لیے انتظامیہ نے ان کے سینکڑوں کارکنان کو گزشتہ 2 روز کے دوران گرفتار کیا ہے. پولیس کے حکام یا انتظامیہ کے حکام نے تصدیق نہیں کی ہے کہ انہوں نے کتنے کارکنان کو گرفتار کیا ہے یا کیا بھی ہے یا نہیں. تاہم آج لاہور میں نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ خصوصاً راولپنڈی اور لاہور سے ان کے کئی کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو MPO یعنی مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت 30 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران پنجاب پولیس کے حکام اور انتظامیہ کے حکام کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ ان کی جماعت کے ساتھ جانبدارانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اس کے حوالے سے ان کو جواب دینا پڑے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس قسم کی تمام افواہوں کی تردید کرتے ہیں کہ نواز شریف کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے. وہ اپنے پروگرام کے مطابق جمعہ ہی کے روز لاہور ایئرپورٹ پر آئیں گے جہاں ان کا استقبال کیا جائے گا. ان کا اصرار تھا کہ ان کی جو ریلی استقبال کرنے کے لیے جائے گی، جس کی وہ خود قیادت کریں گے، مکمل طور پر پرامن رہے گی. لاہور میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی مقامات پر کنٹینرز رکھے گئے ہیں، نظر آ رہے ہیں، جن میں کہ ایئرپورٹ کے قریب اور مال روڈ پر کئی کنٹینرز نظر آئے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتظامیہ اس ریلی کو روکنے کی کوشش کرے گی. عمر دراز BBC نیوز لاہور. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں سوشل میڈیا پر کیا کہا جا رہا ہے. صحافی امتیاز عالم لکھتے ہیں لاہور میں وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، تو کل کیا ہوگا؟ خون خرابہ یا پھر انتظامیہ لوگوں کو استقبال کے لیے جانے دے گی؟ صحافی طلعت حسین لکھتے ہیں حالیہ برسوں میں کیا جانے والا سب سے بڑا کریک ڈاؤن، وہ بھی پنجاب کی نگراں حکومت کی جانب سے، جس نے شفاف انتخابات کروانے ہیں. صحافی خاور گھمن لکھتے ہیں لاہور میں جس سے بات ہوئی اس کا کہنا ہے صرف ایئرپورٹ کے علاقے کو محفوظ بنایا جا رہا ہے، لیکن اسلام آباد میں حالات کو ایسے دکھایا جا رہا ہے جیسے لاہور میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو حکم دیا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں ان کے موکل کے خلاف جو بھی کارروائی ہونی ہے اسے انتخابات تک مؤخر کر دیا جائے. FIA نے آصف زرداری اور ان کی بہن کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا تھا.
इंडिया में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा शशि थरूर के एक बयान पर बहस छिड़ गई है। उन्होंने रियासत केरला में कहा कि अगर बीजेपी 2019 के इंतखाबात के बाद दोबारा इक़्तिदार में आ जाती है तो इंडिया का जमहूरी आइन नहीं बचेगा, बल्कि वो एक नया हिंदू आइन लिखेगी और इंडिया एक हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। थाईलैंड में जिस गार में 12 बच्चे अपने फुटबॉल कोच के साथ कई दिन फंसे रहे, अब उस मकाम को एक अजायब घर में तब्दील करने का मंसूबा बन रहा है। इमदादी कारकुनान के मुताबिक इस म्यूजियम में ये दिखाया जाएगा कि बच्चों को गार से निकालने के लिए रेस्क्यू वालों को किन मराहिल से गुजरना पड़ा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा हमारी बाइकर सीरीज की टीम को सूबा सिंध के एक साहिली गाँव का हाल कैसा लगा, और सिंध के देही इलाकों के आम वोटर्स पाकिस्तानी सियासतदानों से क्या कहना चाहते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ खालिद करामत। BBC उर्दू ऑन व्हील्स सीरीज़ के सिलसिले में हमारी ख़वातीन बाइकर्स का सफ़र उन्हें सूबा सिंध की साहिली पट्टी पर वाक़ एक गाँव में ले गया है। इस इलाके के लोग शदीद गुर्बत का शिकार हैं और उन्हें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। इंतखाबात की आमद पर भी उन्हें अपने हालात में कोई बेहतरी होती नज़र नहीं आती। इसी बारे में देखिए BBC उर्दू ऑन व्हील्स की टीम में शामिल नामनिगार हुसैन अस्करी की एक मकामी सहाफ़ी और बाइकर गुले अफशां तारिक से गुफ्तगू। BBC उर्दू की बाइकर सीरीज़ के सिलसिले में हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों का सफ़र करते हुए अब सूबे सिंध पहुँचे हैं और इस वक्त हम सूबे सिंध की जो ये साहिली पट्टी है, केटी बंदर का इलाका है, उसका एक गांव है मीर मोहम्मद जद, उसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। और मेरे साथ हमारी जो 3 बाइकर्स हैं उनमें से एक गुल अफशां तारिक और यहाँ के मुकामी सहाफ़ी फैज़ सिंधी साहब भी मौजूद हैं। गुल, ये बताइए कि हम 2 सूबों से होते हुए आए, मुख्तलिफ हमने वहाँ पे लोगों के मसाइल देखे, स्टोरीज़ की। आप इस गांव को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? मेरा ख्याल है जितने हम सूबों में गए हैं, जितनी हमने स्टोरीज़ कवर की हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जिन लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, वो इसी गांव के लोग हैं। ना यहाँ पे पानी की सहूलत है, ना बिजली है, और ख़ासकर खाने की भी। मैंने जो ख़वातीन में देखा था तो इनकी जो न्यूट्रिशनस हालत थी वो भी अच्छी नहीं थी। ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों जूतियाँ भी उन्होंने नहीं, मतलब उनके पास नहीं थी। अच्छा फैज़ साहब, ये बताइए कि ये जो कुछ मसाइल का जिक्र किया गुल ने, आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजह है क्या? असल में ये जो इलाके हैं हमारे पूरा ये कोस्टल बेल्ट जो है, ये एक नेगलेक्ट किया हुआ इलाका है। ये हर दौर में इग्नोर किया हो जाता है, और लेकिन एजुकेशन नहीं है, अवेयर नहीं है लोग, इनको पॉलिटिकल्स से दूर रखा गया है। ये जागीरदारी और वडेरों का निज़ाम है। लेकिन यहाँ इलेक्शंस तो होते हैं और जो नुमाइंदे हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी आते हैं, तो इलेक्शन से किस तरह से दूर हैं ये इलेक्शन वाले जो वोटर हैं वो अपने आप को पहचाना ही नहीं है अभी तक कि वोट हमारा है कि वडेरे का। कौन सी पार्टियाँ हैं जो यहाँ पर इलेक्शंस में हिस्सा ले रही हैं? 1970 से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी ही यहाँ से कामयाब होती जा रही है। अच्छा, लेकिन और भी तो दूसरी भी तो मुल्क में सियासी जमातें हैं, क्या उनके नुमाइंदे, उनके सियासतदान इस गांव में आते हैं? इन गांव वाले लोगों को उनके वडेरे इस तरह अवेयर कर देते हैं कि दूसरा बंदा आए तो उसको भगा दो। अगर उसकी बात किसी ने सुनी, उनको चाय पिलाई, पानी पिलाया, तो हम अपने आप को बिरादरी से निकाल देंगे। अच्छा गुल, ये जिन मसाइल का जिक्र किया फैज़ साहब ने, आप अगर इस एक मफरूज़े पे मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप इस गांव की रिहायशी होती तो इलेक्शन का मौका है, आप क्या कहती हैं? जो नुमाइंदे, जो उम्मीदवार यहाँ पर आते हैं, उनसे आपका क्या मुतालबा होता है? मेरा उनसे यही मुतालबा होता है कि पहले हमारे जितने मसाइल हैं, ख़ासकर जो पानी है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल होना चाहिए यहाँ पे करीब तरीन, इन सारे मसाइल पे अगर जब तक काम वो नहीं करेंगे हम लोग वोट नहीं देंगे। गुल अफशां तारिक और फैज़ सिंधी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारी जो ये खुसूसी सीरीज़ है BBC उर्दू ऑन व्हील्स, उसका सफ़र इस इलाके में उसका अख्ताम हो रहा है, और कल इसी इलाके का एक बड़ा मसला है जिसकी तरफ हम कल आप लोगों की तवज्जो दिलाएंगे। और BBC उर्दू अपनी सीरीज़ दिल की बात में आम वोटर्स को मौका दे रही है कि वो अहम सियासतदानों से अपनी बात कह सकें। ये रहनुमा बज़ाते ख़ुद तो नहीं, मगर इनकी कमी पूरी करने के लिए इन्हीं की कदो काट के पोस्टर कटआउट सूबा सिंध के साहिली कस्बे घारो पहुँचे हैं।
ابھی الیکشن آ گئی ہے، یا آصف زرداری یا کسی نواز شریف یا عمران خان کو ضرورت ہوگی. کیسے ضرورت ہوگی؟ ابھی کیوں آ رہے ہیں؟ ابھی آ رہے ہیں. ابھی کیوں آتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. محترمہ شہید رانی کے فند ہے، جس لیے ہم تمہاری عزت کرتے ہیں. تم ہمارا لیڈر ہے، پیپل پارٹی کا صدر صاحب ہے. ہم تمہارا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ ہماری حکومت کو آپ نے چلایا، مگر غریبوں پہ کون سا انصاف کیا ہے آپ نے؟ کیونکہ غریبوں پہ کون سا آپ نے کوئی کام وغیرہ کوئی سسٹم چلایا ہے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے کون سے وسائل پیدا کیے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں آسمانی مخلوقات الیکشن کروا رہی ہے، تو آپ کو لوگ کون ہو؟ آپ لوگ ہی تو ہم سمجھتے ہیں آسمانی مخلوقات ہو. جیسا زرداری جیسے نواز شریف، دونوں ایک جیسے ہیں. ہم تو آج کے بعد ساری عوام ووٹ نہیں دیں گے. ہم اپنا نمائندہ ہم خود سے پیدا کریں گے، الیکشن لڑیں گے، ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. ہمیں یہاں جو ہے نا بہت ہی جو ہے نا گندگی میں ہم رہ رہے ہیں. یہاں ہمارے یہاں کوئی مسئلہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں آپ جو ہے آتے ہو ووٹ لے کے چلے جاتے ہو، وزیر اعظم بن جاتے ہو، اور جو کرتے کچھ بھی نہیں ہو. میرا یہی امید ہے، میری یہ امید ہے اللہ کرے ہر انسان کو زرداری اور بے نظیر کامیاب دے. میری یہی گزارش ہے. میں سلام کرتا ہوں زرداری. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @KKaraamat. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے کسی بھی موضوع پر اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو facebook.com/BBC Urdu پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ٹویٹر پر ٹیگ کر کے بھی اپنے خیالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @BBC Urdu. خالد کرامت کو اب اجازت دیجیے. کل تک تازہ ترین خبروں کے لیے bbcurdu.com دیکھتے رہیے.